السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم کی اسلامیات میں حصہ احادیث میں سے ہم نے کل حدیث نمبر 15 پڑھی تھی جو روزے سے متعلقہ تھی، اور اس حدیث میں روزے کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ جس شخص نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اجر کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ روزے کی فرضیت کا حکم قرآن میں کہاں آیا ہے، روزے کی فرضیت کا حکم بھی پڑھا، اس کی اہمیت بھی ہم نے پڑھی، پھر ہم نے اس کے فضائل بھی پڑھے۔ تو یہی تمام چیزیں آج کی جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھنی ہے، حدیث نمبر 16، اس کے ضمن میں بھی یہی ساری چیزیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 16 پڑھنے کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ حدیث نمبر 16 ہے: للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، صائم روزے دار کو کہتے ہیں، اور فرحت خوشی کو کہتے ہیں۔ فرحتان دو خوشیاں، فرحۃ عند افطارہ ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ آپ نے عزیز طلباء حدیث نمبر 15 میں کل آپ نے پڑھا تھا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا، اور یہ بتایا تھا کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور اس کی جمع صیام آتی ہے، اور صائم یہ فاعل کا صیغہ ہے، روزے دار۔ تو یہاں آج کی حدیث میں کیا ہے؟ صائم روزے دار۔ اس حدیث مبارکہ میں روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے، روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمان بندہ، مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور جنسی خواہشات کو روک کر رکھتا ہے، یعنی ہر جائز اور ناجائز کام سے اللہ کے حکم کے مطابق جب رک جاتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اس کو بشارتیں دے رہے ہیں، تاکہ میرے بندے کا ذوق اور جذبہ اور بڑھے اور مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، اور میری محبت کے اندر میرے احکامات کی اتباع کرنے والا ہو۔ تو روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا اعلان فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جب بھوکا پیاسا انسان ہوتا ہے اور اس کے سامنے افطار کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اور یہ ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو کھانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس قدرت کے باوجود یہ محض اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے ہاتھ کو ان کھانے کی چیزوں کی طرف نہیں بڑھاتا، اور اس پر اس کو ایک دل کے اندر خاص خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دن میں میں نے الحمدللہ اللہ کے حکم کے مطابق اس روزے کو مکمل کر لیا، اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، اور اللہ کی نصرت اور مدد سے آج کے دن کا میں نے روزہ مکمل کر لیا، تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے انسان اپنے کام کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کی تکمیل پر اس کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے،
اسی طرح روزے دار جب روزہ مکمل کرتا ہے تو اس روزے کی تکمیل پر اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب یہ ایمان والے بندے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات موت کے بعد ہوگی، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، میدان حشر میں انسان آئے گا اور اس کا اپنے رب سے سامنا ہوگا، اور جو اس نے دنیا کے اندر اعمال کیے تھے ان اعمال کے کرنے پر اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ تو جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اور جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال پر جب اس کو اجر و ثواب ملے گا، تو روزے کی جب باری آئے گی تو خاص اس روزے کا انعام دینے پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پیچھے کر دیں گے اور خود فرمائیں گے کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا تھا، اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ تو جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب تشریح دیکھیے، روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے۔ صحیح بات ہے کہ روزہ چاہے گرمی کا ہو یا سردی کا ہو مشقت تو ہوتی ہے، لیکن گرمی کے روزے میں خاص کر زیادہ مشقت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دنیا میں موجب راحت ہے کہ اس سے انسان کو راحت ملتی ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح کہ انسان جب اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں، اس کو ایک راحت ہوتی ہے، اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قیامت والے دن روزے داروں پر خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ فرمایا روزہ دار دن بھر میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فائز یاب ہوتا ہے تو اس سے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہے گی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے حدیث نمبر 16 پڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری احادیث جو ہمارے سلیبس میں سے باقی ہیں وہ 4 حدیثیں باقی ہیں۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، نوٹس سے بھی آپ نے ساتھ ساتھ استفادہ کرتے رہنا ہے جو آپ کو PDF کی صورت میں ملے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔